سہ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال بھی عطا فرمایا ہے، کمال بھی عطا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے صورت کا اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے عادتوں کا اچھا ہونا، انداز اچھے ہونے، ادائیں اچھی ہونی۔ میرے نبی میں جو کچھ ہے اچھا ہی اچھا۔ شیخ سعدی کا بھی یہی عقیدہ ہے، حسنت جمیع خصال۔ حضور آپ کی ہر ادا اچھی ہے، ہر ادا پیاری ہے، وہاں نقص کی تو کوئی گنجائش مجھے۔ جب بات آتی ہے حسن کی، جب بات آتی ہے جمال کی، جب بات آتی ہے کمال کی، تو یاد رکھیں آپ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے حسن کی لسٹ بنا لیں کہ کس کے نزدیک کیا چیز حسن ہے۔ لسٹ بنا لیں کہ کون کون سی ادا حسن ہے، لسٹ بنا لیں کہ کون کون سی بات اچھی ہے۔ اس ساری لسٹ کو تیار کر لینا، اس لسٹ کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، ایک سے شروع ہو کے لاکھ پہ جائے، کروڑ پہ جائے، ارب پہ جائے، کھرب پہ جائے، انگلش میں جہاں تک ملین ٹریلین زلین جہاں تک چلی جائے، گنتی کہیں نہ کہیں جا کر اس لسٹ کی پوری ہو جائے گی، مگر میرے نبی کا حسن شمار ہونے والا نہیں۔ اس کی دلیل ایک ہی پیش کرتا ہوں، کسی شاعر سے، کسی لکھنے والے سے کہو دنیا کے کسی حسین کی تعریف میں کچھ کہے لکھے تو وہ غزل لکھے گا، نظم لکھے گا، قصیدہ لکھے گا، ایک لکھے گا، دو لکھے گا، تین لکھے گا، چار لکھے گا، 500 شعر کہہ دے گا، 1000 شعر کہہ دے گا۔ یہاں 1400 برس ہو گئے عالم کہلانے والے، محدث کہلانے والے، فقیہ کہلانے والے، منطقی کہلانے والے، فلسفی کہلانے والے، دنیا بھر کے تمام زبانوں کے جاننے والے، تمام علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے، لکھ لکھ کر قلم توڑ چکے، کاغذ ختم ہو گئے، نبی کی شان ختم نہیں ہوئی۔ جیسی ہستی وہ بھی کہتی ہے نہ حسن غایت دارت، نہ ساتھی را سخن پایا۔ حضور کے حسن کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور ساتھی کہے تو کتنا کہے، قلم ایجا رسید و سر بشکش، کہ لکھ لکھ کے جب لفظ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گیا، اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، لکھنے کی تاب نہ رہی، کاغذ نہیں رہے، مگر حسن کا بیان پورا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صحابی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں تو بچے آتے ہیں، مدینے کی خواتین اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، اپنے بچیوں کو کہتی ہیں چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لو، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا نبی نکلے گا تو سلام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بچوں کے چہروں پر ہاتھ پھیر دیتے۔ ان عورتوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا ہاتھ لگ گیا تو بیڑا بیڑا۔ مدینہ منورہ سے دور رہنے والے، مضافات میں رہنے والے، کنز العمال میں روایت موجود ہے، اپنے غلاموں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تمہیں میں غلام رکھ رہا ہوں، کام ایک ہی کرنا، اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا، ہم صبح روز جا نہیں سکتے، ہمیں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے،
تمہارا کام یہ ہے برتن لینا ہے پانی کا، صبح فجر کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ چلے جانا ہے، اس پانی کا پیالہ نبی کے آگے رکھنا ہے، وہ انگلیاں گھما دیں گے، وہ پانی لے آنا ہے۔ اے مدینے والوں تمہارے عقیدوں کے قربان، اے خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، جس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں سارا دن خوشبو نہیں جاتی۔ کوئی ہوگا ایسا حسین، کوئی ہوگا ایسے جمال والا؟ ایک شخص بال تراشتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بال تراشنے والا جس کو آپ حجام باربر کہتے ہیں، کوئی اور نام خلیفہ نائی وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ بال تراشتا ہے، اس کو دعا دیتے ہیں اللہم جملہ، یا اللہ اس کو اچھا کر دے۔ پنجابی میں ترجمہ کسی نے کیا یا اللہ انہوں سونا کر دے۔ وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ چہرہ ہی بدل گیا، پتا چلا میرے نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، وہ جس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ حسین ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ سر پہ اپنے کنارے کے یہاں کے بال باندھ کے رکھتے ہیں، غالباً نام ابو محذورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہاں کے بال باندھے ہوئے ہیں، وہ جب کھولتے ہیں تو وہ بال زمین تک آ جاتے ہیں، صرف سامنے کے بال۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے بال کاٹے کیوں نہیں، باقی بال کٹواتے ہو، ان بالوں کو نہیں کاٹا، اتنے بڑے ہو گئے کہ کھولتے ہو تو زمین تک آ جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ان بالوں کو اس لیے نہیں کاٹا کہ ان کو نبی کا ہاتھ لگا ہوا۔ بھی حسین ہیں، ان کی ادائیں تو بڑی بات ہے، جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے اس میں بھی حسن آ جاتا ہے۔ تو نبی کے حسن کی کون بات کرے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں ظاہر ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں، بظاہر نئے نقش اچھے نہیں ہیں، کم روح کم شکل ہے، دیہات سے آتے ہیں سبزیاں لے آتے ہیں، دیہات کی چیزیں لے آتے ہیں، لا کے نبی پاک کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، کوئی زمیندار نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی سرمایہ دار مالدار نہیں، مگر نبی سے محبت ہے۔ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے چل کے آتا ہے تو گاؤں کی سبزی ہے، کوئی پھل ہے وہی لے کے آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ حضور اس کو شہر کی چیزیں دیتے، وہ اپنا ٹھیلا لگا کر، ڈھابا لگا کر، خانچہ لگا کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے، پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ ادا ہے غلاموں کو اس طرح نوازنا، یہ کس کی شان ہے؟ نبی پاک اس کی جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے کوئی رکھے، اچانک آپ گھبرائیں گے کہ کون ہے، مگر ہاتھ بتا رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ نہایت ٹھنڈے ہیں، وہ خوشبودار ہیں، صحابی چونکتا نہیں ہے، اپنی پشت حضور سے ملنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو میرے آقا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ہے اس کا خریدار، یہ میری محبت رکھنے والا کوئی ہے اس کا خریدار؟ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں میں تو اچھا نہیں، میں کوجی میرا ماہی سونا، میں کس گن یار کو بھاواں، میں اس قابل کہاں حضور مجھے کوئی خریدے، نہ میری شکل اچھی نہ میری زبان اچھی۔ فرمایا تیری شکل کو دیکھنے والی یہ آنکھیں ہیں، تجھے نہیں پتا رب کی نگاہ میں تو کتنا پیارا ہے۔
مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ پیارا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اندازہ کرو جس کی محبت دوسرے کو پیارا بنا دیتی ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ ذرا واقعات اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی ادائیں دیکھیں۔ صحابی آتے ہیں، ان کو پتا ہے کسی اللہ والے سے ملنے جاؤ، محبت سے کوئی تحفہ ہدیہ لے جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو عادت رسم بنایا جائے۔ بزرگوں کا پرانا سلسلہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، اور ویسے بھی حدیث شریف ہے تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے، لیکن رشوت کے طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر محبت سے دو، بھلے وہ بدل دے نہ دے، لیکن محبت بڑھتی ہے تحفے دینے سے۔ تحابب حدیث شریف میں ہے۔ تو وہ شخص غریب تھا، اس کے پاس وہ پیسے ہی نہیں تھے، تھا صحابی، کیا کرتا؟ مدینے کی کسی دکان پہ آتا، اس کو کہتا مجھے اتنی چیز دو، اور لا کے حضور کو تحفہ پیش کر دیتا، اور بعد میں کہتا فلانے دکاندار سے لایا ہوں آپ کے لیے تحفہ، پیسے خود دے دیجیے گا۔ پیسے کا تحفہ کہلائے گا؟ اونچی، مگر میرے آقا ڈانٹتے، اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ وہ لا رہا حضور میں فلانی دکان سے لایا ہوں، اس شخص سے اتنے کا لایا ہوں، آپ کی نظر ہے آپ کی بارگاہ میں تحفہ، پیسے خود دے دے۔ ناز ہے یا نہیں؟ اے صحابہ کیسے کیسے ناز اٹھائے ہیں نبی پاک نے تمہارے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید ایک بار ایسا ہوگا، اس کی عادت ہو گئی، وہ ایسا ہی کرتا تھا، اور نبی پاک ہر بار دے دیتے۔ ایسا کوئی کریم، میں کہتا ہوں دنیا والوں، تم نے تو میرے نبی کے نام کو ہی نہیں پہچانا۔ اللہ نے تو ان کا نام رکھ کر ہی یہ بتا دیا کہ اس میں حسن ہی حسن ہے، اس میں خوبی ہی خوبی ہے، اس میں کسی عیب کی کوئی گنجائش سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار تعریف کی جائے، طرح طرح سے تعریف کی جائے، ہر وقت نئے سے نئے انداز سے تعریف کی جائے، ہر کوئی تعریف کرے، بار بار تعریف کی جائے، یہ نام بتا رہا ہے کہ وہاں حسن ہی حسن ہے، وہاں نقص نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیب سے تو آپ محبت نہیں کرتے، عیب والا ہو، نقص والا ہو تو آپ محبت نہیں کرتے۔ تو جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو وہاں عیب سوچا جا سکتا ہے؟ اللہ عیب والے سے محبت کرے گا؟ نہیں، اللہ نے اپنا محبوب بھی بے مثل بنایا، بے عیب بنایا۔ ایک شبہ ختم کرتا چلو، ذہن میں ڈال لیں، اللہ بے عیب ہے، مانتے ہیں؟ جی، کوئی شبہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، مانتے ہیں؟ جی، آپ کہیں گے پھر شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ اللہ کو بھی بے عیب کہا، نبی کو بھی بے عیب کہا، تو اور کیا شرک ہوگا؟ دونوں میں ایک ہی کمانڈ مان لیا تو شرک اسی کا نام۔ تو سنو، اللہ بے عیب ہے خود سے، ذاتی طور پر، اس کو کسی نے بے عیب بنایا؟ نبی کو بے عیب رب نے بنایا، رب نے۔ اللہ بے عیب ہے اپنی شان کے مطابق، نبی کو بے عیب بنایا ہے اللہ نے نبی کی شان کے مطابق۔ بہت سے فرق ہو گئے، جب فرق ہو جاتے ہیں تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ اللہ بے عیب ہے خدا ہو کر، نبی بے عیب ہے مصطفیٰ ہو کر۔ برابری کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اللہ بے عیب ہے، وہ کس شان سے بے عیب ہے ہم تو شاید لفظوں میں اس کو بیان بھی نہ کر پائیں۔ نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اور نبی بے عیب ہے، کوئی شبہ نہیں۔
دیکھو نا، اگر میں ویسے ہی آپ کو جھلکی دکھاؤں، اللہ کا نام ہے ذاتی اللہ. ایک مرتبہ کہیے چار حرف ہیں، الف لام لام اے. کوئی نقطہ ہے؟ نقطے کا عیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. چار حرف ہے، میم اے میم دال. کوئی نقطہ ہے؟ کیا برابری ہو گئی؟ ادھر بھی چار حرف، ادھر بھی. ادھر بھی نقطہ نہیں، ادھر بھی. ادھر دوسری لام پر تشدید، ادھر دوسری میم پر تشدید. بظاہر آپ کہیں گے برابری نظر آتی ہے، مگر برابری اللہ جل جلالہ، اللہ کا ذاتی نام، اس کے بے شمار نام ہیں، مگر یہ اس کا ذاتی نام، اس میں کوئی نقطہ نہیں. اگر نقطے کو کوئی عیب کہے تو وہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، مگر اس کے باوجود برابری نہیں. تو جان لے اللہ بے عیب ہے ذاتی حقیقی طور پر. نبی کو اللہ نے بے عیب اونچی. کہتے دیکھو نا جی، نبی کو بھوک بھی لگتی تھی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، بھوک کی تکلیف ستاتی تھی، بخار ہوا، بخار کی گرمی نے ستایا، ماتھے پر پانی بھگو بھگو کے ہاتھ پھیرتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، پھر طرح طرح سے پریشانیوں کا بھی سامنا ہوا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسائل تو تھے. میں نے کہا یہ مسائل تمہیں نظر آتے ہیں، ان کو بھی حقیقت سے دیکھو گے تو ان میں بھی نبی کے فضائل نظر آئیں گے. آؤ جھلک دکھا دو. تم کہتے ہو بھوک لگتی تھی، تم کہتے ہو بھوک، مگر بھوک ستاتی نہیں. بھوک ستاتی؟ ہاں، میں نے یہ روایت پڑھی ہے کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے پیٹ پر. جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے، اس نے اپنا دامن دکھایا، ایک پتھر باندھا ہوا ہے. بھوک ستا رہی ہے، پیٹ دبے گا تو تکلیف کم ہوگی. نبی پاک نے دامن دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ روایت میں نے پڑھی ہے، میں اس روایت کا انکار نہیں کرتا. تو کوئی کہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں بھوک ستاتی نہیں تو پتھر کیوں باندھے؟ میں نے کہا پتھر اپنے لیے نہیں باندھے، امت کو سکھانے کے لیے باندھے، امت کی تسکین کے لیے باندھے. آج لیڈر، ان کو تو سب کچھ ملتا ہے، ورکرز بھگتتے ہیں. جو ان کے رضاکار کارکن ہوتے ہیں تکلیف کو اٹھاتے ہیں، لیڈر تو مزے کرتے ہیں. مگر نبی نے بتا دیا اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں آقا وہی ہے جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے. سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے. بتا دیا کہ اسلام میں مساوات ہے، حقیقی مساوات. کیا مطلب کہ اے میرے صحابی، تو اگر اس تکلیف کو محسوس کرنا ہے تو اپنے آقا کو دیکھ لے تاکہ تکلیف بھول جائے. یہ بظاہر تعلیم کے لیے ہے. اور اگر تم کہو کہ نہیں واقعی بھوک ستاتی تھی تو میرا ایک سوال ہے. بخاری میں بھی حدیث موجود، دوسرے مقام پر بھی موجود. میرے نبی پاک وصلی روزے رکھتے ہیں، 21 دن کے، 40 دن کے وصلی روزے رکھتے ہیں. وصلی روزے کا مطلب یہ کہ اگر آج اس وقت نیت کر لی، اب 21 دن تک، 40 دن تک نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل 21 دن 40 دن نہ سحری نہ افطاری، مکمل روزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے اکثر رکھتے تھے، 21 دن کے، 40 دن کے. نہ آواز میں فرق آتا تھا، نہ چال ڈھال میں فرق آتا تھا، نہ رنگ میں فرق آتا تھا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی. اگر بھوک ستاتی تھی تو روزے کیسے رکھ لیتے؟ دو جواب مجھے. 21 دن 40 دن کے وصلی روزے کیسے رکھ لیتے تھے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. تم شاید ان کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھا دیا، یہی عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ اگر تمہیں پیٹ پر پتھر باندھ
کھاتے ہوئے نظر آتا ہوں تو یہ دیکھو کہ 40 دن کے وصلی روزے بھی رکھتا ہوں. اگر وہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے تو تم دیکھ لینا میں بشر بھی ہوں اور وصلی روزے رکھ رہا ہوں تو یہ بھی دیکھ لینا میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں. دونوں صورتیں دیکھ کے اندازہ کر لینا کہ صورت میں تو بشر ہوں، حقیقت کیا ہے اس کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. کوئی بھی اپنے جیسا ان کو کہہ سکتا، جو کہے گا وہ ثابت کر سکتا. استاد کہلائے گا، بے ادب کہلائے گا، نبی کی کوئی بات اپنے اندر دکھا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جا رہے ہیں، نام ہے عبداللہ. صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. لقب دے دیا سکینہ، فرمایا جتنا چاہو بوجھ اس پر لاد دو. ایک آدمی کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ 2 من، 2.5 من، 3 من، وقتی طور پہ 4 من، 5 من، 2-4-5 منٹ کے لیے اٹھا لے گا نا، اس سے زیادہ. فرمائے سکینہ میں سارے اپنا بوجھ ڈال. صحابہ نے سب کچھ ڈال دیا. وہ 10-10 20-20 من وہ لے کے دوڑ رہے ہیں بچوں کی طرح، جیسے انہوں نے کوئی ہلکا سا پھول اٹھایا ہو. نام دے دیا سفینہ. فرمایا یہ سفینہ جتنا مرضی بوجھ ڈال دو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرا نبی جس کے لیے جو فرما دے، پتا چلا ان کو اپنے جیسا کہہ سکتے. ارے وہ تو دوسروں کو نواز رہے ہیں، ایک شخص پر اتنا بوجھ لاد دیا جائے کہ بظاہر کوئی آدمی اٹھا نہ سکے مگر اس کے لیے مشکل نہ ہو. وہ اٹھا بھی رہے ہیں، آسانی سے چل بھی رہے ہیں، ان کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہا. اب یہاں سے مسئلہ سمجھو. آج ہم اگر غار ثور کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی رحمت للعالمین ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کو اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھتا ہوں تو نبی تو رحمت بن کر آیا. نبی کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تمہارے لیے مشکل نہیں بنتا ہوں. تم رات کے وقت تو تندرست آدمی کو پہاڑ پہ چڑھنا خود مشکل ہوتا ہے، مجھے چڑھا کے کیسے چڑھو گے؟ نہیں، نبی ان پر سوار ہو گئے. کیوں سوار ہوئے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اس لیے سوار ہو گئے کہ ابو بکر میرا تو وزن ہے نہیں، میں تو سراپا نور ہوں، مجھے اٹھائے گا تجھے چڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ اٹھائے گا تیرے لیے آسانی ہو جائے گا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے ان کو اپنے جیسا کہہ لیا مگر جانا پہچانا، اور جنہوں نے تھوڑا سا جانا وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں شمع ہے کہ دھواں نہیں. کتنا حسن ہے. معجزات دیکھو، عادات دیکھو، خصائل دیکھو، فضائل دیکھو، شمائل دیکھو. جہاں دیکھو گے حسن ہی حسن نظر آئے گا. چال دیکھو گے تو حسن، طعام دیکھو گے تو حسن، کلام دیکھو گے تو سنیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے کلام کے بارے میں مثال تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن کا بیان نہیں. حضور آپ کا کلام کتابیں کھولیں، ڈکشنری کھولیں اور جوڑے. شاعر لفظ جوڑتے ہیں، لفظوں کو
ترکیب میں لا کے اچھا بناتے ہیں، مگر میرے آقا آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے بیان بھی اس پر نثار ہے۔ ارے زبان تو بہت سو کو ملی ہے، عرب والے اپنی فصاحت کے تذکرے کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں۔